يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کا انشاءاللہ تعالی ترجمہ و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، کون سے لوگ؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھوٹ بولا یعنی جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ بآیاتنا، آیت یعنی نشانی یعنی اللہ کی آیتیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے احتراماً صیغہ استعمال کیا ہے، بآیاتنا یعنی ہماری آیتیں۔ اولئک، یہی ہیں وہ، کون سے ہیں یہ لوگ؟ اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، اصحاب ہیں۔ کس کے اصحاب؟ نار کے، یعنی دوزخی ہیں۔ ہم یعنی وہ، ہم جمع کا صیغہ ہے، وہ، فیہا، فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب یہاں پہ دوزخ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مؤنث ہے دوزخ عربی کے اندر۔ فیہا، وہ اس میں رہیں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس آیت کے ساتھ ہی پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کیٹیگرائز کر دی جاتی ہے، دو حصوں میں بانٹ دی جاتی ہے۔ ایک جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہوئے ہیں، آیت نمبر 38، جس میں اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری تھی اس کے اختتام کے اوپر۔ وہ کون سی خوشخبری تھی؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی یہ خوشخبری وہ تھی کہ جو میری ہدایت کی، میری طرف سے اتری ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ ان کو کوئی افسوس ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا۔ اب یہ ایک کیٹیگری ہے۔ اب دوسری جو صف بن رہی ہے وہ بن رہی ہے یہ کہ جس نے بھی میری آیتوں کو جھٹلایا، وہ کس میں رہیں گے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر۔ تو ان دو آیتوں نے پوری ہیومینٹی کو، پوری بنی نوع انسان کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اسپیشلی تو یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے اتری تھی، مگر اس کی امپلیکیشنز، اس کی وسعت اور اس کی یونیورسلٹی پوری کائنات کے اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ یونیورسل بک ہے اور اس کی اتباع کرنا ہے تمام انسانیت نے۔ اب کہ یا تو ہم ہدایت کی پیروی کریں گے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی، تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی ہمارا مقام انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے ساتھ جنت ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے برعکس ٹھکانہ کافروں کے ساتھ کدھر ہوگا؟ وہ ہوگا جہنم کے اندر۔ اور دوستو، ہم میں سے بہت سارے لوگ اب اس طرح سے ہی سوچنا شروع ہو گئے ہوئے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ سوچتے تھے کہ ہم وہاں پر چند ایام رہیں گے، چند دن تک وہاں پر رہیں گے، اور پھر کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکال خارج کریں گے۔ بالکل آج ہم مسلمان بھی اسی طرح سے ہی سوچنا شروع کر دیا ہے ہم لوگوں نے کہ ہم بہت اسپیشل ہیں، ہماری جو امت ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم جتنے مرضی گناہ گار ہو جائیں، ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے جہنم سے اور پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ دوستو، جہنم میں جانا کیا مذاق ہے؟ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ اس وقت میں سعودی عرب کے اندر ٹیچنگ کر رہا تھا، تو بعض اوقات روٹی لینے کے لیے ہمیں تندور کے اوپر جانا پڑتا۔ وہاں پر مصریوں کا تندور ہوتا تھا جو ایجپشنز سے انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور وہ اگلو کی شکل کا تندور ہوتا تھا، اس کے اندر وہ ڈالتے تھے روٹی وغیرہ، اور وہاں سے وہ جب پک جاتی تھی تو اس کو نکال لیتے تھے۔ تو دوستو، اس کے دھانے کے اوپر کھڑے ہو کر میں جب بھی وہ روٹی لینے کے لیے جاتا تھا یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس کی حدت کتنی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر کسی بندے کو بند کر دیا جائے اور اس کو کہا جائے میں 1 منٹ کے لیے تمہیں بند کرتا ہوں اور پوری دنیا کی دولت اس کے بعد تمہارے حوالے کر دی جائے گی، تو بتائیں ذرا مجھے اس کی آپشن کیا ہوگی؟
دوستو اس آگ کے اندر پتہ نہیں کتنے سینکڑ 1000 سینٹی گریڈ تک پہنچی ہوئی اس کی حدت، اور اوپر سے اس کو بند کر دینا، وہاں پر تو 10 سیکنڈ کے اندر بھی بندے کی موت ہو جائے گی، 1 منٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس دولت کا کیا کرنا جو کہ دولت ہماری کسی کام کی نہیں، جب ہم ہی مر گئے تو ہم نے اس دولت کا کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے اسے۔ تو 1 منٹ رہنے کی میں بے شمار مرتبہ میں وہاں پر جا کے سوچتا تھا کہ اگر کسی کو یہی آپشن دیا جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ تو دوستو جہنم کی آگ جو کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا یا 700 گنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیز ہوگی، تو وہاں پر اگر ہم کو چند دن کی آپ مثال یہ سوچ لیں کہ ایک ساتھ اللہ کی ایک ساتھ جو ہے وہ ہمارے 130 سال کے برابر ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر جب رہے وہ ایک ساتھ رہے جو کہ ہمارے 130 سال کے برابر تھے۔ اب چند دن ہمیں رہنا پڑے، یہ ہمارے چند دن نہیں ہیں۔ ابھی ہم وہ چند دن کی بھی بات کر لیں گے، لیکن یہ چند دن اللہ تعالیٰ کے چند دن ہوں گے اگر ہوئے تو۔ یہ تو ہماری من گھڑت کہانی ہے، اگر وہ ہوئے تو آپ ذرا سوچیں اس کے اندر کتنی ساعتیں ہوں گی۔ اور دوستو زندگی کے اندر جب کبھی خدا نہ خاصہ انتہائی تکلیف پہنچتی ہے نا جی، کبھی انتہائی تکلیف کے کچھ لمحات زندگی کے اندر آئیں تو ان کی تلخی پوری زندگی کے اوپر قائم رہتی ہے۔ کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم چند دن یا چند سال وہاں پر گزاریں گے اور وہاں سے ہم نکل آئیں گے، تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم وہاں سے نہ نکل پائے اور ہمیں بہت زیادہ عرصہ رہنا وہاں پڑ جائے تو ایک ساتھ ہم سے برداشت نہیں ہوگی تو وہ عرصہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ ہم نے خود سے ہی تصور کر لیا ہوا ہے کہ ہم اسپیشل نیشن ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہی تو حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ تم ہو بنی اسرائیل کے لوگوں کی پیروی کرو گے، جس کی بہت سی مثالیں آگے وقت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ لیکن یہاں پر جو موضوع بن رہی ہے بالکل بنی اسرائیل والے یہی کہتے تھے کہ ہم اسپیشل قوم ہیں، ہم وہاں پر جائیں گے اور چند ساتیں رہیں گے اور پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اور آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہماری بھی تھنکنگ یہی ہے کہ ہم چند ساتیں یا چند مہینے، اور ہم بڑی بڑائی کے ساتھ او یار ہم نے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، چند سالوں کے لیے جانا ہے، ہمیں نکال لیے جانا ہے۔ یہ مذاق ہے، اس کی تلخی محسوس کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ جو سب سے کم درجے کا عذاب ہے نا جہنم کا، جو جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب ہے دوستو، وہ ایسا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے اس سرزمین کے اوپر تو دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے بعض اوقات کوئی لیکوڈ چولہے کے اوپر رکھا ابل رہا ہوتا ہے، اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وارننگ کو ہم کیٹیگرائز کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے بھی میری آیتوں کو، اب ان آیات کے اندر وہ تمام احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، ہم بعضوں کا جانتے بوجھتے ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں ہم کفر کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کفر کر رہے ہیں، اور پھر اپنا ٹھکانہ بھی ہم خود اندازہ لگا لیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی برکات حاصل کریں، اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس مشکل اور مصیبت سے بچائے جس کی وجہ سے ہم خدا نہ خواستہ اس مقام کے اوپر پہنچ جائیں جس کے بعد ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی آسرا ہی نہ ہو، اس پچھتاوے کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام مسائل، مصیبتیں، مشکلیں اور عذابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي